باب ما جاء في مسح الراس انه يبدأ بمقدم الراس الى مؤخره. مسح الراس فرض ہے، اتفقت الامہ والائمہ بأن مسح الراس فرض قطعی، واتفقت الامہ بأن الاستیعاب سنة. ثم اختلفت انظار الفقهاء والمجتهدين في مقدار المفروض، فقال ابو حنیفہ والشافعی وإحدى الروايتين احمد ان بعض الراس يمسح ويؤدى به الفرض. وقال مالك رحمه الله الاستيعاب لازم. فالبحث المعروف عند الفقه والتفسير هو في حرف الباء وامسحوا برؤوسكم. فمن قال ان الباء زائدة، هذا حرف زائد. اذا قال العلماء فافهم ايها الطالب بانهم يقولون هذا لتحسين العربية ولإظهار الإعجاز ليس لبناء الكلمات. فإذا صارت الباء زائدة فترك منها الرأس فكأن العبارة هكذا وامسحوا رؤوسكم، فإذا ورد هكذا فصار مفروضا مستوعبا. وسوى مالك رحمه الله من الأئمة يقولون إن الباء بمعنى التبعيض. وكنت متعجبا أيها الطلبة بأن الباء يأتي للتبعيض. هذا قرأته في نور الأنوار والوسامي وفلان وفلان في مبحث الحروف، ولكني ما كنت مطمئنا بهؤلاء العلماء لأن لي بعض العلائق بالعربي والحمد لله على هذا. حتى كنت جالسا في أحد الدكاكين عند الذين يبيعون الكتب في الأسواق، وهناك كتاب قائم وعليه مكتوب، اسم الكتاب يوسف زليخة، وعليه مكتوب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. فأخذت الرأس، يا رب هذا هو الباب بمعنى التبعيض عند الكل. نحن نقص عليك أحسن القصص مما أوحينا إليك. فحرف الباء احيانا ياتي عند العرب للتبعيض. فابو حنیفہ والشافعی واحمد بن حنبل يقولون المفروض هو بعض الراس. وامسحوا برؤوسكم وامسحوا من رؤوسكم. ثم اختلفوا بينهم فقال ابو حنیفہ هو مقدار الناسیہ، اے ربع الراس، وربع الشيء في حكم كل شيء في كثير من الأحكام الشرعية الفرعية. وجمع مع هذا حديث المغيرة بن شعبة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناسيته، والحديث ورد
بطرق متعددة ولا بد له أن يحكم عليه بالتصحيح لأن عليه أقوال المحدثين وتعامل السلف والخلف. والشافعي رحمه الله يقول والبعض ما يطلق عليه اسم المسح، بعض الشعارات ما يطلق عليه اسم المسح ثم عندهم اقوال سلاسل بقدر ثلاثة الاصابع بقدر ثلاثة الشعرات وفي بعضها معهم احمد وفي بعضهم يميلون الى الحنفية. اللہ اکبر کبیرہ. وهذا المبحث الشريف هي في طريق المسح في كيفية المسح على الرأس في الوضوء كيف يمسح. باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. سر کا مسح کرتے وقت سر کے شروع سے پیچھے کی طرف چلے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس میں عرب کے اشعار بھی ہے مقر مفر مقبل مدبر ما. یہ مقدم الراس ہے، یہ مقدم ہے نا، اور یہ مؤخر ہے. تو مسح کس طرح شروع کیا ہے؟ یا خدا ہے ہم وقت مسح ہوتا تھا، پیغمبر صحابہ تابعین، اور اتنا سخت اختلاف ہے آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. سب سے بڑی عبادت ایمان کے بعد صلاۃ ہے نا، تو صلاۃ میں کتنا اختلاف ہے. رفع یدین ہے یا نہیں یہ بھی اختلاف ہے تو کہاں تک ہے؟ اور اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ الافضل ہے، یا اللہ کیا چیز ہے؟ اور قبل رفع الیدین یا بعد رفع الیدین؟ کیا خدا ہے. نماز میں تقریباً 700 اختلافات ہیں. حضرت الاستاذ مولانا صاحب نے معارف السنن میں تعجب کیا ہے. تو یہ مقدم کہلاتا ہے کہ آدمی مسح شروع کرے تو یہاں سے چلے اور پیچھے کی طرف چلا گیا الی مؤخری. بدأ من مقدم راسه وراح الی مؤخر راسه. اب واپس آنا ہے، کس طرح آنا ہے یہ بھی اختلاف ہے. سدید الدین کاشغری نے منیا کے اندر بحوالہ محیط لکھا ہے کہ پہلے تو اس طرح کریں اور صرف یہ انگلیوں کا حصہ جو ہے یہ لے جائے، پھر یہ جو تلوے رہ گئے یہ سائڈوں پہ لے آئے، پھر یہ انگلیاں رہ گئی یہ کانوں میں ڈالے، پھر یہ رہ گیا یہ ادھر لگائے، پھر یہ رہ گئے. بڑا اچھا طریقہ ہے، لیکن محقق عبد الامام نے کہا ہے کہ سدید الدین نے تکلف کیا ہے. لا اصل له روایت ولا درایت. سید الدین کاشغری غریب کو برباد کر لی. صاحب منیت المسلی. دو کتابیں ایسی ہیں جو خود اہم نہیں ہیں، ان کے علوم اہم ہیں. ایک منیا ہے، اس کی شرح ہے دو صغیری اور کبیری. ابن عابدین نے لکھا ہے، میں نے ساری فقہ اس سے لیا ہے. اور خلاصہ کیدانی وہ 12-13 صفحے ہے،
تو طریقی نماز کے دانی اور گر ندانی خلاصہ کے دانی. ایسے وہ شعر ہے. اور اس کی شرح لکھی ہے لطف اللہ دیری نے 22 جلدوں میں. خلاصہ کیدانی کی شرح ہے، خلاصہ الفتاوی کی نہیں ہے، غلط کسی نے لکھا. 22 زخمات جلد ہے، گویا کہ فقہ حنفی مکمل اس میں ہے. ہمارے دوست قاری احسان صاحب سے پتہ چلا کہ 15-20 شرح اور بھی اس کی ہے خلاصہ کیدانی کی. کوئٹہ کاسنی روڈ پر مکتبہ غزالی والا قاری احسان، اس کو کرامت حاصل ہے کتب میں. کائنات کے چپے چپے سے نایاب کتب اس کو معلوم ہے. بالکل عجائب و غرائب ہے اس شخص کے اقوال. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ لیں گے. میں جب طالب علم تھا اور رابعہ پڑھتا تھا بنوری ٹاؤن میں 73 میں، تم میں سے بہت سارے پیدا نہیں ہوں گے بلکہ ماؤں کی شادی نہیں ہوئی ہوگی. اس وقت ایک عالم تھے فضل حق ممتاز، ناتا خان روڈ جامع مسجد میں خطیب تھے. ان کو کوئی دوست مصر سے فتح القدیر لے آیا ابن الحمام کی، بہترین کالی جلد چمڑے کی، سفید کاغذ پر لٹے کی طرح چمکتے ہوئے چپائی. لیکن اس میں ایک جلد رہ گئی تھی، دوسری تھی یا تیسری تھی. اب وہ روزانہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی کتاب فقہ کی دے دے، یہ لے لے، میں ناقص کتاب نہیں رکھتا. اور مجھے بڑا افسوس تھا، لیکن افسوس وہ تشلاسا تمہیں دشمن ہے. ایک کفے دست سا دو بازو، افسوس صد افسوس. تو زمانہ گزر گیا، وہ کتاب انہوں نے کہیں بیچ دی، کیا کیا پتہ نہیں چلا. میں نے 8-10 دفعہ قاری صاحب کے سامنے ذکر کیا. تو ایک دن قاری صاحب نے کہا کہ آپ کوئٹہ کب آئیں گے، مہمان کب بنیں گے؟ میں نے کہا میرا ارادہ نہیں ہے. کہا مولانا فضل حق ممتاز کی فتح القدیر دینی ہے آپ کو. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا فضل حق ممتاز والی فتح القدیر آپ کو پیش کروں گا. میں نے کہا میں یہاں سے کوئٹہ پیدل آ جاؤں گا. اس کتاب مجھے معلوم تھی کیا چیز. میں نے کہا وہ جلد اس میں کم ہے، کہ وہ تیسری جلد کم تھی، وہ بھی تلاش کر کے لایا ہوں. لا الہ الا اللہ. خیر میں نے سمجھے یہ ویسے کہہ رہے، پہلا موقع تھا. 15-20 دن مہینے بعد میں کوئٹہ گیا، ان کو کہا آئے آپ، دوپہر کو آپ کی دعوت ہے اور فتح القدیر پیش ہو جائے گی. وہی نسخہ اور وہی جلد جو غائب تھی پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، اس میں لگا کے پیش کر دیا. میں نے مدینہ منورہ کے ایک کتب خانے میں وفیات العیان کی پہلی جلد پر شقائق نعمانیہ دیکھی تھی. دنیا کے علماء کو کہا، سب نے کہا یہ بات صحیح نہیں ہے. وفیت العیان کی پہلی جلد پر شقائق النعمانیہ کہیں نہیں ہے. میں نے کہا میں نے دیکھی کا مغالطہ ہوا ہے. قاری صاحب کو کہا، قاری صاحب نے کہا آپ کے لیے جلد نکال کے رکھی، پہلی جلد اور مکمل شقائق النعمانیہ. اس دفعہ جب گیا تو لے کے آیا. عجائب و غرائب ہے، ناپید اور نایاب، نادر الوجود، ناممکن کتاب اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور نہایت سخی اور قابل احترام آدمی. ایک دفعہ میں نے البحر الرائق ایک شخص سے خریدی، قلمی آدی. تو میں نے کہا آدھی کتاب ہے. تو قاری صاحب نے ایک دن کہا کہ رات کو آپ ہمارے گھر آ جائے، ایک اور شخص کو بلاتا ہوں، اس کے پاس بقیہ آدھی ہے. اس کو بلایا، واقعی وہ اکٹھی ہو گئی، ایک بن گئی. جہاں سے پہلی رہ گئی تھی دوسری وہیں سے شروع ہو گئی. یہ کرامات ہے، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو دیتا ہے. تو مقدم الراس اس اگلے حصے کو کہتے ہیں، اور مؤخر پیچھے کو کہتے ہیں. اصل میں اشکال یہ ہو گیا کہ بعض احادیث میں اس طرح وارد ہے کہ بیچ میں ہاتھ رکھے آ گیا ہے ہاذا مقدم، پھر ہاتھ رکھ کے پیچھے چلا گیا ہاذا مؤخر. یہ کتنی عجیب بات ہے.
سر کے بیچ میں ہاتھ رکھو، آگے اور پیچھے جاؤ، بظاہر مشکل ہے اس طرح. تو راویوں کے علم پر بھی انحصار ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس روایت کی یہ بنیاد ہے. ابھی قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری، کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہے، امام مسلم کے بھی ہے، لیکن صحیح میں تو مجھے ان سے کوئی روایت یاد نہیں ہے. ممکن ہے الادب المفرد میں ہو یا تاریخ میں ہو. قال حدثنا معن بھی کبار میں سے اور مالک کے مشہور تلاميذ میں سے. قال حدثنا مالک بن انس امام دار الہجرہ امام المدینہ صاحب الموطا صاحب المذهب المشروع المنتشر فی العالم، عن عمر بن یحییٰ من مشائخ مالک ومن کبار التابعین او تابعیہم، عن ابیہ یحییٰ عن عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن زید دو ہے، ایک عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہے، وہ صاحب الاذان ہے، سوائے اذان کے ان سے کوئی روایت نہیں ہے. وَكَفَى لَهُ فِي الْأَذَانِ فَخْرًا وَشَرَفًا، وہ ایک ہی بہت ہے، کائنات کی جملہ نمازیں اس کی اذان سے ہو رہی. اور عبداللہ ابن زید دوسرا مازنی ہے، بنو مازن قبیلہ ہے، اس کا باشندہ ہے. جب بھی عبداللہ ابن زید آئے اور مسئلہ اذان کا نہ ہو تو ابن عبد ربی نہیں ہے بلکہ مازنی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح راسہ بیدیہ، آپ نے سر کا مسح کیا دونوں ہاتھوں سے. فاقبل بہما، آگے کی طرف سے گئے، وادبر پھر پیچھے گئے. بدأ بمقدم راسی، اگلے سے شروع کیا. ثم ذهب بهما الى قفاؤ، پھر بدھی کی طرف گئے. ثم ردهما، پھر پیچھے لے آئے. حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه، یہاں تک کہ اس جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. ثم غسل رجليه، بعضوں نے حضرت کا دوبارہ پلٹنا استیعاب کے لیے مفید کہا ہے، اور بعضوں نے مسح میں تکرار کے لیے کہا ہے. اور سدید الدین کاشغری اور صاحب المحیط کی رائے یہ ہے کہ بچی ہوئی جگہوں کے لیے ہے. وفی الباب عن معاویہ والمقدام وعائشہ رضی اللہ عنہ. حدیث معاویہ اخرجہ ابو داود، وحدیث المقدام اخرجہ ابو داود، دونوں ابو داود میں ہے. وحدیث عائشہ اخرجہ النسائی. قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن زید اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، یہ حدیث اصح بھی ہے اسناداً اور احسن ہے کیفاً فی المسح. یا ایک طریق سے اصح ہے دوسرے سے احسن ہے، یا یہ کہ اصح ہے باعتبار منطوق کے اور احسن ہے باعتبار مفہوم کے. وبی یقول الشافعی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ. چلو باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الراس. اب ایک ایک وجہ بتائیں گے کہ ہاں پیچھے سے بھی مسئلہ شروع کر سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة نہیں، قتيبة ہوتا ہے، غیر منصرف ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل. اتنا نہیں دو رہے حدیث تک آیا، منصرف اور غیر منصرف نہیں جانتے کہ بھائی اس میں علمیت بھی ہے اور تا بھی ہے، دو سببان پائے گئے بس ہو گیا. ما فی سببان من الصرف و یمنع من الصرف وحکمہ اللہ کثرت علیہ ولا تنوین. اور غیر منصرف کا معنی نہیں کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معبد بن عفراء أن النبي توجہ خوش آوازی پر مت کرو.
خوشخوانی راحجت نیست، درست خوانی میداری، بہترین پڑھو یعنی صحیح پڑھو. عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود، وقد ذهب بعض أهل الكوفة. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ پڑھنا کس طرح چاہیے. حدیث عبداللہ ابن زید اصح من هذا واجود، یہ ایک جملہ ہے، اور وقد ذهب بعض اهل الكوفة یہ دوسری بات شروع ہو گئی. تم واجود و مابعد کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہاں، باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الراس، سر کے پگلے حصے سے بھی شروع کر سکتا ہے. اگلا، یہ اگلا حصہ ہے نا، یہ پگلا ہے. میری اپنی اردو بھی ہے، اردو میں بھی میرے قاعدے بنے ہوئے ہیں، خواہشوں میں بن سکتے ہیں نا. ایک چھوٹی سی بچی یہاں پر بیٹھی تھی، اس نے دوسری بچی سے پوچھا کہ آپ لوگ پختون ہیں یا اردین ہیں؟ میں حیران ہو کہ میں نے کہا اللہ اکبر، جب پختون ہو سکتا ہے تو اردو بولنے والے اردون ہو سکتے ہیں. یہ سب پختانی ہے کہ اردانی ہے، یعنی اردو بولنے والے. یہ تو ملکہ زکاة سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا اگلا حصہ اور یہ ہو گیا پگلا حصہ. سرفراز خان صاحب نے انوار القرآن میں پوچھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس کو لب کہتے ہیں. تو حضرت نے کہا نہیں، لب نہیں کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو بک کہتے ہیں. وہ پنجاب میں رہا ہے، اس وقت تو میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن جب یہاں پہنچ گئے تو 600 کتابوں کی ان کو اردو بھیجی کہ اس کو لب کہتے ہیں. 600 کتابوں کا پورا رسالہ ہے، نور النارول میں آ جائے گا. لب کہتے ہیں، اصل میں اس کو پشتو میں لب کہتے ہیں، لپا. مولانا پختون نے نغوی جڑتا تھے پختو ہوئی، وہ اردو کیوں ہوتا ہے؟ لب پوئی سڑیا، لب کہتے ہیں اس کو، لب. اس کو چلو کہتے ہیں اردو میں. پنجابی میں جو کہے وہ کہتے رہے پنجابی، ان کو اعتبار نہیں ہے. مصطلح زبان جو کائنات کی ہے وہ عربی اور فارسی کے بعد اردو ہے، اور ہندوستان میں اردو ہر دل عزیز زبان ہے. لب کہتے ہیں، لب، یہ لب ہے، لب بر کے، اور یہ ایک ہاتھ چلو ہے. پختوں کی یہ بھی تھا لپا وہی بلتا چوم ہوئے یا چوم دے. اچھا جی، باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الراس. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل، یہ ائمہ مشہورین حفاظ و متقنین ہیں. عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، یہ جلیل القدر تابعی ہے. بعضوں نے عبداللہ کو بھی کہا، صحیح ہے کہ محمد ابن عقیل تابعی ہے اور عبداللہ نہیں ہے. بعضوں نے عبداللہ کا لقب بعض صحابہ سے بتایا ہے، بیٹے کا. عن ربیع بنت معوذ ابن افراء، ربیع بیٹی تھی معوذ کی اور وہ بیٹا ہے افراء کا. افراء کے لیے ضروری نہیں کہ یہ عورت ہو. احیانا ينتسب الى القبیلہ فتحت الصیغہ کالانثی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ مرتین، حضرت نے سر کا مسح کیا 2 بار. وہ 2 بار نہیں کیا، اگلے سے شروع کر کے پگلے پہ آئے. یا پگڑی کو سیدھا کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ ایسا کیا تو صحابی نے سمجھا کہ شاید دوسری دفعہ مسح ہو رہا ہے. بدأ بمؤخر رأسی ثم بمقدمہ وبأذنیہ کلتیہما، دونوں کانوں کا بھی مسح کیا ایسا. ظہورہما وبطونہما، یہ چونکہ کلتیہما سے بدل واقع ہے تو بدل مبدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، کلتیہما. جاءنی زید، تو پھر آپ کہتے ہیں شیطان.
خبیث. کیوں؟ اسی کے بدل ہے نا، صفات نہیں ہے. اگر صفات ہو تو پھر العاقل الخبیث ہو، کیونکہ موصوف کے لیے جب معرفہ اور صفات معرف لانا پڑے گا. یا آپ کہتے جاءنی زید عاقل عالم شریف. اچھا جی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشدی کلتہما یعنی ظہورہما و بطونہما، کانوں کا جو اوپر کا حصہ ہے ظہور ہے اور کانوں کے اندر بطون ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث حسن حدیث عبداللہ ابن صح من ازواج. عبداللہ ابن زید کی حدیث جو پہلے گزری وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس میں معاملہ صاف ہے. وقد ذهب بعض اهل الكوفة الى هذا الحديث منهم وکیع بن الجراح. وکیع بن الجراح اس طرح کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ مسح کرے آگے سے جائے پیچھے، پھر پیچھے سے آ جائے آگے. وکیع بن الجراح وہی ہے جو امام شافعی کے استاد ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے من اصحاب ابی حنیفہ بھی کہا گیا ہے. چلو باب ما جاء نمس. اب ان دو ابواب سے یہ پتہ چلا کہ شاید مسح کے اندر بھی تکرار ہے غسل کی طرح. تو امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا، باب ما جاء ان مسح الراس مرۃ. یہ باب ہے کہ سر کا مسح ایک بار ہے. شوافع و حنابلہ کے نزدیک بلکہ راجح یہ ہے کہ احمد ابن حنبل، مالک، ابو حنیفہ تینوں کے نزدیک تسلیس فی المسح مکروہ ہے. لئلا یسیر المسح غسلا، بار بار مسح کرنے سے غسل بن جائے گا. اور امام ابو داؤد جو مذہب حنابلہ کا جرنیل ہے وہ اخیر میں کہتے ہیں وہ احادیث عثمان الصحاح تدل علی ان المسح مرۃ واحدۃ. عثمان کی احادیث جو حد درجے صحاح ہے اور مسح کے باب میں اساس ہے، وہ بتاتی ہے کہ سر کا مسح ایک بار ہے، بار بار نہیں ہے. باب ما جاء ان مسح الراس مرۃ، سر کا مسح ایک بار ہے. چلو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح راسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر. جلدی کرنے لگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کہ يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. آپ نے وضو کے بعد سر کا مسح کیا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، کن پٹیوں سے بھی. یہ جو یہاں آپ نے ہاتھ ہلایا نا تو وہ لگتا تھا ایسا کن پٹی ہے، یہ صدغین، اور اذنین یہ ہے. تو کانوں کے ساتھ جو انگلیاں لگائی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کنپٹیوں کا مسح کر رہا ہے. اس کو کنپٹیاں کہتے ہیں، صدغین. چلو. وفي الباب عن علي وجد طلعة بن مصرف بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. لا حول ولا قوة. وفي الباب عن علي حديث علي أخرجه الترمذي وابن ماجه. وحديث جد طلحة ابن مصرف ابن عمر، یہ ابن عمر صحیح ہے، ابن عمر صحیح نہیں ہے بعض نسخوں میں. اخرجہ احمد. قال ابو عیسیٰ حدیث الربیع حدیث حسن صحیح.
وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح برأسه مرة، آپ نے سر کا ایک دفعہ مسح فرمایا ہے. والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم، اکثر اہل علم اصحاب رسول اور دیگر حضرات سب کہتے ہیں کہ سر کا مسح ایک بار ہے، اس میں تکرار یا تسلیث نہیں ہے. اس میں وہ ابو داؤد کا جملہ یاد رہنا چاہیے، احادیث عثمان الصحاح تدل على ان المسح مرة واحدة. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله رأوا مسح الرأس مرة واحدة. سب نے کہا ہے کہ سر کا مسح ایک بار ہے. معلوم ہوا کہ امام شافعی کا قدیم مذہب وہ سر کے مسح کے یکبارگی کا ہے، اور موجودہ زمانے میں جو مذہب شافعی بتسلیث فی المسح مشہور ہے، یہ جدید مذہب ہوگا. وللشافعی مذہبان قدیم و جدید کما یعرفہ العلماء. ولأحمد اربع روایات احیانا فلأجل هذا صار مذهبه مذهبا ضعيفا في الفقه والاجتهاد حتى يقال في السلف من تحمل فهذا عار وتهور على عقله وفهمه. سلف صالحین میں حنبلی ہونا یہ عیب تھا عقلی اور علمی، کہ اگر کوئی مذہب اختیار کر رہے تو احمد کا بھی کوئی مذہب ہے جو اختیار کر رہے ہو، کیونکہ وہ ظاہر الحدیث پر چل رہے. ان کے ہاں قیاس و اجتہاد بہت کم ہے. اس وجہ سے ابن جریر نے اور ابن عبد البر نے اور صاحب ہدایہ نے امام احمد کے مذہب کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ڈیرا محدث ہے، ڈیرا محدث ہے. ہدایہ کی 4 جلدوں میں احمد ابن حنبل کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی نہیں. شاذ مذاہب اوزاعی اور سوری کے لائے ہیں، لیکن احمد کو مانتے نہیں ہے سرے سے. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ بھی کبھی کبھی فرماتے تھے صحیح خبر ادا کہ امام احمد سے محدث ڈر لوئے، یعنی مجتہد نہ رہے. لیکن 4 دانگ عالم میں اللہ رب العالمین نے ان کو حدیث کے ساتھ اجتہاد کا بھی امام تسلیم کرایا ہے. چند افراد کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ کہیں گے کہ تعمق فقہی اور اجتہادی کے بجائے بنا پر عمل ظاہر ان کے ہاں بہت زیادہ ہے. وہذا کان عارا وعیبا فی السلف. وبه قال حدثنا محمد بن منصور، یعنی منصور کا ایک بیٹا اور ہو سکتا ہے، اس کا نام محمد رکھا جائے، وہی ہے نا محمد زاہد الکوثری. محمد زاہد الکوثری عرب کے نزدیک یہ 3 نام ہے، محمد ابنہ، زاہد ابوہ، والکوثری جدو. اپنے آپ وہ یہ حساب لگاتے ہیں. مثلا محمد زر ولی خان، نو محمد انا و زر ابی و ولی کان جدی و خان کانا ابو جدی. اپنے طرف سے شیر علی، شیر انتا و علی ابو کا، لأنهم يسمون بأسماء المفردة لا بالمركب. یا احمد، یا محمد، یا عبداللہ، یا فہد، یا اسد، هذا اسماؤهم. هم يتحيرون بالمجامع. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کا 3 نام کیوں رکھتے ہیں؟
حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفیان بن عیینہ من كبار المحدثين ومن فقهاء الزمان ومن مجتهد العصر ومن مشايخ الشافعي كان كوفيا ثم توطن بمكة وتغير آخر عمره يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الراس أيجزئ مرة فقال اي والله اور کیا مسح تو ہوتا ہی ایک بار ہے. چلو باب ما جاء انه ياخذ لراسه ماء جديدا وبه یعنی سر کے لیے مائع جدید لے لے. جو حضرات فرماتے کہ اذنان مستقل عضو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے مسح کے لیے مستقل پانی لے لیے جائے لے لیے جائے لے لیے جائے لے لیے جائے لے لیے جائے